اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے. آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں. اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فورن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے. آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں. اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے. آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی. اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھین چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ایبیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فورن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے.
اور پھر کردار دیکھیں, بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب DGISI کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا, کیونکہ اس کو آنکھیں, کان اور ناک چاہیے تھے, تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا. اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر, جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں, ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں, اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر, غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی, اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی, کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے, مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے, کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے, خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ, اصل چہرہ عوام کو دکھائیں, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ. اچھا عمر ایک منٹ, عثمان ایک منٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں, تو حوصلے کا, ہمت کا مظاہرہ کریں. جی سینئر ترین ہے, احترام کرنا چاہیے. بڑا سوال تھا, وہ سوال آپ نے خود اپنی حکومت کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ جن جذبات اور احساسات کا اظہار آپ کر رہی ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت صرف بیانات اور اعلانات تک محدود ہے, وہ اقدامات کرنے سے گریز ہے؟ اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ کیا پاکستان کا سیکرٹری خارجہ یا خارجہ آفس جو ہے یہ حکومت پاکستان کا پابند نہیں, کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی وہ سائفر دکھانے سے گریزا تھا, اور آج بھی وہ سائفر آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ چوری ہوا ہے تو وہ آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا آپ کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ دوسرا سوال میرا اسحاق ڈار صاحب سے ہے. اچھا پہلے میں جواب دے دوں, آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ دیے, اب تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے. شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے. اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اور کھیلو اور چپ کر جاؤ, اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں, اس کی بات بھی سنیں, جس میں آپ, کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں, اس کی بھی بات سنیں. آپ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں, ان کی معاونت کیوں کی, ان کی بات بھی سنیں. آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں. ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے, لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ آڈیو ثبوت ہے, وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے, اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے. میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا, جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے.